السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے 22 پارے مکمل ہو گئے۔ 22واں پارہ جو شروع ہوتا ہے تو اس میں پہلی سورہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی گروہ کے، پارٹی کے، جماعت کے ہیں۔ سن 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں، یعنی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لائے تو 4تھے سال یا 5ویں سال کچھ یہود مدینہ کے بنو نذیر سے تعلق رکھتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے اہل اسلام کے سخت مخالف، سخت دشمنی رکھتے۔ تو یہ کم و بیش ٹھیک ہے، بس ٹھیک جزاک اللہ۔ 12 یا 20 لوگ مکہ گئے مدینہ سے، اور مکہ جا کر مشرکین مکہ کو انہوں نے بہکایا کہ ہم اور آپ اور عرب کے جو اور قبائل ہیں، ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک اتحاد بنائیں اور پھر مسلمانوں پر ایک ساتھ اکٹھے حملہ کریں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا کلا کما ہو جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ مشرکین یہود کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ انہیں بھی اپنا مخالف سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ جیسے مسلمان آسمانی دین کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتاب اتری ہے، تو آپ بھی تو آپ اہل کتاب ہیں، آپ بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں، آپ بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ پہلے تو آپ جو ہے وہ ہمیں یہ بتائیں کہ آیا ہمارا دین صحیح ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام اور دین پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہود نے قسمیں اٹھا کر انہیں یہ کہا کہ آپ کا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور ہم بہتر سمجھتے ہیں، یعنی کھلم کھلا جھوٹ بولا۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مشرکین مکہ کے 50 لوگ اور 20 لوگ، یہ 60 لوگ بیت اللہ شریف میں گئے اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر اور اس کے ساتھ لپٹ کر یہ عہد کرنے لگے کہ یا اللہ آپ گواہ رہیے، ہم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دین کو ختم نہیں کر دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہمارا ایک ایک آدمی مر جائے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یعنی اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا، کریمی کا، کہ اس کے گھر میں اسی کے نبی کے خلاف یہ حلف اٹھا رہے ہیں اور یہ عہد کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے
کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برستے، لیکن اللہ پاک کریم ذات ہے، تو انہوں نے یہ آپس میں وہاں بیت اللہ شریف میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ معاہدہ کیا اور یہ طے کیا۔ اس کے بعد جو مشرکین مکہ تھے، یہ جو عرب کے اور قبائل تھے ان کے پاس گئے۔ قبیلہ غطفان عرب کا بہت جنگجو قبیلہ تھا اور لڑنے والے لوگ تھے، نامی گرامی لوگ تھے، تو یہ یہودی ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر کے لالچ دیا۔ انہیں کہا کہ دیکھیں، ہم خیبر کی جو پیداوار ہوگی اس میں سے اتنا فیصد جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، اتنا فیصد ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمارے اس اتحاد میں شامل ہوں، ہم سب مل کر کے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ چنانچہ وہ بھی تیار ہو گئے، اور پھر اسی طرح اور چھوٹے موٹے جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو تیار کر لیا۔ نتیجتاً یہ 12,000 یا 14,000 کے لشکر کے ساتھ مسلح ہو کر 1300 کم و بیش گھوڑے اور اس کے علاوہ سواریاں، اسلحہ، اب انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی اور حلہ بول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ بھی اس طرح سے یہودیوں نے، مشرکین نے، سارے قبائل نے مل کر کے ایک اتحاد قائم کر لیے ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور حملہ کے لیے وہ مدینہ کے اوپر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے جو سرکردہ لوگ تھے انہیں بلایا اور بلا کر کے ان سے مشورہ کیا کہ بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اشارہ ابرو پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو فرمائیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو جیسے آپ فرماتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں۔ مشورہ ہوا کہ بھی کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ادھر 14,000 کا مجمع ہے اور جنگجو ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، اور ادھر صرف 3,000 یا 3,500 ہیں۔ اب کوئی ہے مقابلہ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ایک یہودی کے اس میں تھے، یہودی کے غلام تھے، تو انہوں نے وہاں سے رہائی حاصل کر لی تھی۔ یہ بھی اس مشورے میں شریک ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں عجم میں، اس کو اٹھا لو بھائی، اس کو یہاں، ہمارے ہاں عجم میں اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش ہو جائے کہ دشمن طاقت میں بہت زیادہ ہو اور ہم، تو ایسے میں ہمارے ہاں لڑائی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن آگے نہ آ سکے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس مشورے کو پسند فرمایا کہ معقول بات ہے۔ چنانچہ طے یہ ہوا۔ اچھا، مدینہ میں جو محل وقوع ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہے جو کھلا ہے، میدانی کہہ لیجئے، اور باقی طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف باغات ہیں، تو اس طرف سے خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ پہاڑ سے چڑھنا نیچے اترنا آسان نہیں تھا۔ تو ایک راستہ جو کھلا تھا، میدانی تھا، جس میں یہ خیال تھا کہ بھی یہاں سے یہ حملہ کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے فرمایا کہ بھئی اس جگہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ چنانچہ اس خندق کی جو پیمائش کی گئی وہ 3.5 میل
3.5 میل خندق کھودی گئی، اور یہ خندق جو ہے چوڑائی میں گہرائی میں خاصی تھی کہ کراس نہ کر سکیں، آ نہ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو 10 گز خندق کھودنے کے لیے دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس نشان خود لگا دیا کہ یہاں سے یہاں تک یوں اس طرح سے خندق کھودیں گے، اور چوڑائی یوں ہوگی، گہرائی یوں ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو 10 لوگوں کو وہ کر دیا، تو انصار بھی اور مہاجرین بھی یہ کہنے لگے کہ حضرت سلمان فارسی جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں۔ تو جب دونوں طرف سے آراء زیادہ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، تو حضرت سلمان فارسی بھی شامل ہو گئے۔ اب جب خندق کھودنا شروع کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جو خندق کھود رہے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، خود کھود رہے تھے اور مٹی اٹھا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیں، آپ بس دعا فرمائیں، سرپرستی فرمائیں، ہم ہیں، ہم کر لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہ تو تم مجھ سے طاقت میں زیادہ ہو، آپ کی طاقت کے مقابلے میں میری طاقت کہیں زیادہ ہے، اللہ نے مجھے 400 جنتیوں کی طاقت عطا کی ہے۔ میں طاقت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں، یاد رکھنا ہم نے کہاں سے ادھر مڑے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ عرب میں ایک پہلوان تھا، رکانہ نام تھا، رکانہ۔ یہ اس وقت رستم کہلاتا تھا، بڑا پہلوان تھا، اور عام آدمی تو اس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، کشتی لڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ دیکھیں بھائی بات یہ ہے، میرے پاس تو کوئی اور ہنر ہے نہیں، میں کشتی لڑتا ہوں، آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، اگر آپ غالب آ گئے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر آپ غالب نہیں آئے تو پھر میں نہیں مانوں گا آپ کی بات۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے اسلام کی دولت دینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، میں تیرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ پہلوان رستم اور بہت طاقت والا، ڈیل ڈول جسامت والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے اترے تو بس چند ہی سیکنڈوں میں آپ نے اس کو یوں اٹھایا اور یوں بڑے پیار سے زمین پہ پٹخ دیا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ نہیں یہ نہیں، دوبارہ سے یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے دوبارہ سے، ہم نے کون سا 2 نمبری کی ہے، دوبارہ سے۔ اب وہ دوبارہ پھر تھوڑی سی ہمت کر کے پھر جب میدان میں اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، آپ نے پھر اس کو یوں کھلونے کی طرح اٹھایا اور یوں نیچے پٹخ دیا۔ اب تو اس کا رنگ اڑنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ نہیں ایک دفعہ اور، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ایک دفعہ اور صحیح۔ اب تیسری مرتبہ پھر آپ نے اٹھایا اور یوں پٹخ دیا۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، آپ نہیں مجھے پٹخ رہے، کوئی اور طاقت ہے جو مجھے پٹخ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طاقت کی تو میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، اسی طاقت کی تو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اسی طاقت کے لیے آ جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو 400 جنتیوں کی طاقت دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے
کہ بھئی تمہارے جذبات اپنی جگہ میں قدر کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک تو طاقت کا تعلق ہے میری طاقت تم سے زیادہ، اور جہاں تک اجر و ثواب کمانے کا ذوق ہے، شوق ہے، تو وہ شوق میں تم سے زیادہ رکھتا ہوں، نیکی کا شوق بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور طاقت بھی زیادہ رکھتا ہوں، لہٰذا میں تو تمہارے ساتھ برابر کر۔ اب صحابہ کرام مجبور ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے ہیں اور یہ صحابہ کرام بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھودتے کھودتے ایک ایسی چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی، حتیٰ کہ جو توڑنے والے ہتھیار تھے وہ ٹوٹ گئے اور وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ تو ان 10 ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بھی کیا کیا جائے۔ بعض ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بھی ایسا کرتے ہیں، جو حضور نے نشان لگائے ہیں ہم اس سے تھوڑا سا یوں کر کے یوں کر لیتے ہیں، یعنی تھوڑا سا سائیڈ سے کر کے چٹان بیچ میں رہ دیں گی، پھر آگے سیدھا کر لیں گے۔ تو دوسرے ساتھیوں نے کہا نہیں، جو حضور نے نشان لگایا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ دیکھیں ایمان، دیکھیں اس کا نام ہے ایمان۔ جب تک ایسی مضبوطی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا کہ بعد میں آنے والا صحابی، بعد میں آنے والا مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے باوجود میرے صحابی کے اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نہیں، جو نشان حضور نے لگائے ہیں اسی پر چلیں گے۔ اب بھئی کیا کریں، ہتھیار ٹوٹ گئے۔ کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان آ گئی ہے، ہمارے ہتھیار ٹوٹ گئے لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے، تو اب آپ فرمائیں کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مٹی اٹھا اٹھا کے دوسری جگہ ڈال رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کے ساتھ آ گئے اور آپ نے اپنی چادر ایک طرف رکھی اور بسم اللہ پڑھ کے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ فرمایا اور ایک ضرب لگائی۔ اس ضرب سے چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور پھر دوسری ضرب لگائی تو 2 حصے چٹان کے ٹوٹ گئے، ایک حصہ بچ گیا۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو وہ حصہ بھی ریزے ریزے ہو گیا اور چٹان ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، باہر آ کر کے آپ بیٹھے تو یہ جو صحابہ کرام حضور کے پاس کھڑے تھے جن کا یہ حصہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ نے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا کہ آپ کے رب کی بات پوری ہو کر کے رہے گی، آپ کے رب کی نعمتیں پوری ہو کر کے رہیں گی، جب آپ نے یہ پڑھ کر کے چٹان پہ مارا تو ایک بہت بڑی روشنی ہوئی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آپ نے دیکھی؟ واقعی دیکھی؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، اللہ نے اس روشنی میں مجھے کسرا اور یمن کے محلات اور خزانے دکھائے جو تمہارے ہاتھوں سے اللہ فتح کروائیں گے، تم انہیں فتح کرو گے۔ اور پھر جب میں نے دوسری ضرب ماری تو پھر اللہ پاک نے مجھے روم کے خزانے دکھائے کہ جو تمہارے ہاتھوں میں فتح ہوں گے، تمہارے پاؤں تلے پامال ہوں گے، روندے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت خوش، بہت خوش۔ کچھ منافقین تھے، انہیں جب یہ خبر ملی
कहने लगे इद यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। तो कहने लगे खाने को रोटी नहीं है, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, सर्दी से मर रहे हैं, मुकाबला करने की ताकत नहीं है, बचने के लिए खंदक खोद रहे हैं और महल दिखा रहे हैं किसरा के, यमन के और रूम के। वाह भाई वाह, ये कोई अकल में आने वाली बात है? ये तो सवाए धोखे के और आप लोगों को सब्ज़ बाग दिखाने के और कुछ नहीं है। अब देखें ऐसे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ईमान कितना मजबूत था, कितना मजबूत था। सख्त सर्दी, दुश्मन इतनी तादाद में और मुसलमान इस कसमा पुरसी में, ऊपर से फाका, खाने के लिए कुछ है नहीं, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कमज़ोरी हो गई कि साफ नज़र आ रहा है कि कुछ है ही नहीं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, अहलिया से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ोफ़ अब तो बात से पता चल रहा है, आपकी बात में भी कमज़ोरी, नकाहत है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ कोई है खाने के लिए? उन्होंने कहा कि बस 2, 2.5, 3 किलो या सेर जौ हैं, मैं उसका आटा पीसती हूँ और एक बकरी का बच्चा है उसको ज़िबा कर लेते हैं और खाना तैयार करती हूँ, तुम चुपके से जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त करो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप खा लें। और साथ ही कहा हज़रत जाबिर से कि जाके शोर ना मचा देना, इतना नहीं है कि मैं सबको खिला सकूं, इतना बड़ा मजमा है, पूरा लश्कर है और 3 किलो में 3000 का क्या बनेगा, इतने बड़े लश्कर का क्या बनेगा? और एक बकरी का बच्चा, यहां तो भैंस का बच्चा हो तो भी काम नहीं चलता, तो इतने बड़े मजमे में ये क्या करेगा? उन्होंने कहा कि ठीक है। वो गए, जाकर के बहुत ही राजदाराना तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में दरख्वास्त की, या रसूलल्लाह, आपकी नकाहत, कमज़ोरी और ज़ौफ़ को देखते हुए मैंने घर में अहलिया से कहा तो उन्होंने इस तरह से खाना कुछ तैयार किया है, आप तशरीफ़ ले चलें। आपने फरमाया चलो भाई चलो, जाबर ने दावत कर दी, चलो। अब वो सारी ज़ाहिर है सर्दी ज़माना, भूख, और आपको पता है कि जब आदमी ये मेहनत का काम करता है ना तो उस वक़्त बड़ी भूख लगती है, पहले जो ज़िम्मेदार लोग थे ना वो आधा किलो असली घी पीकर कई चलाते थे, जान बनाते थे और वो हजम भी हो जाता था, इसलिए कि जान लगती थी। अब ये जो खंदक इतनी गहरी खोदनी है, 5 गज नीचे, 6 गज नीचे, और इसी तरह लंबी चौड़ी, और 10-10 लोग, और खाने को कुछ है नहीं, तो सारे सहाबा इकराम चल पड़े। हजरत जाबिर की दौड़ लग गई, पीछे मजमा हुजूर और आगे आगे जाबिर। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला जब घर में तशरीफ़ ले गए, अहलिया ने चेहरा देख के पहचान लिया, कहा मुझे लगता है वही किया जो मैं डर रही थी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो उसी तरह से कहा था जैसे आपने समझाया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ये बात सुनकर खूब मजमे को दावत दे दी। फरमाने लगी कि फिर कोई गम नहीं, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया कि भाई ये सालन रोटी आप यहाँ रख दो और मैं निकाल के देता जाऊँगा और लोग खाते जाएंगे। कुछ लोगों को बुलाते गए, लगाते गए, खिलाते गए, सब ने पेट भर के, खूब पेट भर के खा लिया, खूब पेट भर के खा लिया। खाना उसी तरह बाकी है, आप अलैहिस्सलाम ने भी खाया, खिदमत करने वालों ने भी खाया, खाना फिर भी बाकी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे मजमे के जाने के बाद, हुजूर के जाने के बाद, हमने खाना खाया, पड़ोसियों में तकसीम कर दिया, इतनी अल्लाह पाक ने बरकत अता फरमाई। तो 6 दिन में ये खंदक पूरी हुई, ये जो खोद रहे थे 6 दिन में ये खंदक 3.5 मील खंदक जो लंबी थी, ये 6 दिन में सहाबा इकराम ने पूरी कर दी।
ادھر خندق پوری کی، ادھر یہ مشرکین کا لشکر جو 12,000 یا 14,000 پر مشتمل تھا یہ آ گیا۔ جب یہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں، اور ادھر یہ ہوا کہ یہ جو لشکر آیا تھا ان میں جو یہودیوں کا ایک بڑا تھا حیی ابن اخطب، وہ سردار تھا۔ اس نے یہ کیا کہ مدینہ میں ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہوگے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے۔ تو یہ جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا حیی ابن اخطب، یہ یہاں گیا ان بنو قریظہ والوں کے پاس اور جا کر کے ان سے کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ان کے سردار کا نام تھا کعب ابن اسد۔ اس نے ملنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں ملتا۔ اس نے بہت منتیں کی، بہت کوشش کی کہ بات تو سنو، شرم آر دلائی کہ بھی تم بغیرت آدمی ہو، ہم تمہارے یہودی ہیں، تم ہماری بات تو سن لو۔ بہت اس نے اندر سے ہی کہا کہ نہیں، ہمارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، دستخط ہو چکے، اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ چلو ساتھ نہ دو، بات تو کرو۔ خیر انہوں نے دروازہ کھول دیا، یہ اندر گیا۔ اس نے ایسے سبز باغ دکھائے، ایسے سبز باغ دکھائے کہ ان کو معاہدہ توڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کعب ابن اسد جو ان یہودیوں کا بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ہم نے معاہدہ ختم کر دیا۔ جب اس نے یہ کیا اور یہ کرنے کے بعد اپنے جو اور یہودی لوگ تھے سردار، انہیں ذکر کیا، انہوں نے ان کو ملامت کی کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ایک ٹھیک معاملہ چل رہا تھا، ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں تھی اور وہ اپنے معاہدے کا پاس کرتے تھے، آپ خام میں آپ نے توڑ دیا۔ خیر اسے ندامت تو ہوئی، لیکن کہنے لگا کہ اب تو ہو گیا۔ اب نتیجتاً یہ ہوا کہ ادھر سے ادھر تو مسلمان ایک طرح سے بے فکر تھے کہ بھئی وہ خندق سے اس طرف ہیں، مدینہ ہمارے گھر، ہماری عورتیں، ہمارا بچے، ہمارا شہر تو محفوظ ہے۔ اب یہ ہوا ادھر سے بھی دشمن اور اندر سے بھی دشمن، اب پریشانی۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی حملہ آور ہو رہا تھا، تمہارے نیچے سے بھی، یعنی اندر سے بھی باہر سے بھی، اور تم درمیان میں تھے، اور حالت تمہاری یہ تھی کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے کہ ہوگا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح گمان آنے لگے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ یہ جب صورتحال ہوئی اور ادھر مشرکین تیر اندازی کرتے، مسلمان جواب دیتے، تو 1 مہینہ تک یہ صورتحال رہی، اور سخت سردی کا زمانہ اور بھوک 1 مہینہ تک۔ اور اس پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ غطفان کا جو سردار تھا عیینہ بن حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اور یہ قبیلہ غطفان کا سردار تھا، آپ نے اسے بلایا، اور اس کے ساتھ ایک اور تھا، اس کو بلا کر کے آپ نے جب مسلمانوں کی پریشانی کو دیکھا کہ یہ مسلمان بیچارے پریشان ہیں اور تکلیف میں ہیں، 1 مہینے سے اس حالت میں ہیں، اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ اس قدر مشغول ہو گئے کہ 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئیں۔ 4 نمازیں آپ نے عشاء میں ایک ساتھ پڑھیں، اور آپ نے ان مشرکین کے لیے بددعا فرمائی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز جیسے عمل سے جو ہے روک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ بھئی تمہیں یہودیوں نے
خیبر کی کھجوریں دینے کا تم سے کہا ہے کہ ہم اتنی کھجوریں خیبر کی دیں گے تو ہم آپ کو مدینے کی 1/3 کھجوریں دیں گے، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ، مشرکین کا ساتھ چھوڑ دو واپس چلے جاؤ۔ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اس اتحاد جو مشرکین اور یہود کا بلکہ پورے عرب کا اتحاد جو حضور کے خلاف ہو چکا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے، کسی طرح اس وقت اس اتحاد کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چیت فرمائی، ابھی دستخط نہیں کیے تھے، لکھ لیا، ابھی دستخط نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں اوس اور خزرج قبیلے کے 2 سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے سردار تھے، ان کو بلایا اور بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو رائے تھی، جو بات ان سے کی تھی، آپ نے ان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو کہ ایسا کر لیں تو پھر بصر و چشم قبول ہے، ہم کوئی لب کشائی نہیں کرتے، اور اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری تکلیف اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اس وقت مہینہ ہو گیا اس ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کے آپ یہ چاہ رہے ہیں، تو پھر ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ یہودی اور یہ فلاں، ہم جب اللہ کو نہیں مانتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس وقت ہم نے کبھی ان کو ایک کھجور نہیں دی، الا یہ کہ کبھی ہمارے مہمان بن جائیں، دسترخوان پر آ جائیں تو ہم ان کی تواضع کر دیں، ورنہ ان کی مجال نہیں کہ ہم ان کو ایک کھجور بھی دیں۔ اب ہم ان کو کھجوریں دیں گے یا رسول اللہ؟ نہیں، ہم آپ اس ہمارے حوالے سے بے فکر ہو جائیں، ان کے ساتھ ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جذبات کو دیکھا، فرمایا جذبات میرے بھی یہی ہیں، لیکن آپ حضرات کی پریشانی کی وجہ سے تو میں نے یہ راہ کھولی تھی، تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر لی اور اس کو پھاڑ دیا، کہا جاؤ ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی، دیکھیں گے تم ہوتے کون ہو، آؤ میدان میں۔ اب وہ گھبرانے لگ گئے، ان کے جذبات دیکھ کر وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ اور ادھر یہ ہوا اللہ کا کرنا، قبیلہ غطفان میں سے نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ نعیم ابن مسعود، یہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا، اسلام کی محبت ڈال دی۔ یہ اپنے قبیلے میں رہتے ہوئے چپکے سے حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، اب میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم ایک آدمی اگر ہمارے ساتھ آ کر کے مل جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم وہیں رہتے ہوئے اگر کوئی کام دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی اجازت ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو تھوڑی سی نامناسب سی ہو، لیکن ان کو توڑنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں بالکل اجازت۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اب یہ یہاں سے ان کے پاس بنو قریظہ کے پاس گئے، بنو قریظہ جو مدینہ میں یہودی تھے، ان سے جا کر کے کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا لو آپ کو کون کوئی نہیں جانتا، آپ تو ہمارے پرانے تعلق والوں میں سے۔ کہا اس لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو قبیلہ غطفان ہے، میرا قبیلہ غطفان ہے اور مکہ کے لوگ ہیں، یہ تو سب یہاں سے نکل جائیں گے، تم یہاں بیٹھے ہو، تم یہاں بیٹھے ہو، مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے ہو، اور یہ ہفتہ 4 دن کے بعد یہاں سے بھاگ جائیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا، تو تم اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ کر لو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کیسے مقابلہ کر؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات بتاتے ہیں؟ کہا بات یہ بتاتے ہیں کہ ان مشرکین سے کہو اور میرے قبیلے غطفان سے کہو اور دوسروں سے کہو کہ اپنے 12 سردار ہمارے حوالے کر دو۔ کتنے؟
12 سردار ہمارے حوالے کر دو. جب تک تم 12 سردار ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے, جب تک یہ ایسا نہیں کرو گے. انہوں نے کہا آپ نے تو بہت اچھی بات کی, وقت پہ آپ نے ہمیں اچھا مشورہ دے دیا. خیر, یہ یہاں سے فارغ ہوئے اور یہاں سے فارغ ہو کر اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور ادھر مشرکین کے پاس گئے. ان کو بٹھایا, بٹھا کر کے کہنے لگے تمہیں کوئی پتہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں باوثوق ذرائع سے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ بنو قریظہ نے جو معاہدہ مسلمانوں سے توڑا تھا اور آپ سے کیا, اس پر انہیں بڑی شرمندگی ہوئی, ندامت ہوئی. انہوں نے حضور کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے آپ سے معاہدہ توڑ دیا ہے, اب ہم معافی چاہتے ہیں اور ان کے 12 سردار آپ کے حوالے کرتے ہیں, آپ ان کی گردنیں اڑائیں اور ہمارے ساتھ معاہدہ صلح کا کر لیں, ہمیں معاف کر دیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بات؟ انہوں نے کہا ہاں. اب یہ جو مشرک تھے اور قبیلہ غطفان کے لوگ تھے, یہ گئے بنو قریظہ والوں کے پاس اور جا کر کے کہا کہ ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں, تم گھروں میں مزے لوٹ رہے ہو, آتے کیوں نہیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا 12 سردار اپنے ہمارے حوالے کر دو. بھئی تمہارا کیا پتا کہ تم کل کلام نکل کے بھاگ جاؤ, پھر ہم اکیلے کیا کریں گے؟ تم 12 سردار ہمارے حوالے کرو, جب تمہارے سردار ہمارے پاس ہوں گے تو پھر تم ہمارا ساتھ دو گے. انہوں نے کہا نعیم نے بڑی اچھی بالکل صحیح بات کی تھی, وہ تو وہی بات ہو گئی جو اس نے کہی تھی. اب انہوں نے کہا 12 سردار تمہیں ٹکا بھی نہیں دیں گے, جاؤ تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے دو, نہیں دینا نہ دو. وہ اس طرح سے وہ پیچھے ہٹ گئے, یہ اس طرح سے پیچھے ہٹ گئے. اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ماشاءاللہ سے ذہانت سے اور اپنی صلاحیتوں سے اس طرح سے ان کو آپس میں توڑ دیا. اور ادھر جب مہینہ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں 3 دن لگاتار, منگل بدھ جمعرات 3 دن لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے. جمعرات والے دن اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ پاک نے فتح کی بشارت دے دی کہ ہم آپ کو فتح دے دیں گے. اور ادھر سخت سردی, تو رات کو ہوا اتنی تیز, شدید تیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں ایسی پریشانی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ کر کے لیٹے اور ابھی باہر شور ہوا تو فوراً اٹھ کے چلے گئے, پھر آ کے لیٹے, فوراً شور ہوا, پھر اٹھ کے چلے گئے. 5-6 مرتبہ بھی اٹھ کے آپ کو جانا پڑتا, کوئی نہ کوئی شور ہو گیا تو بھئی فلاں نے تیر مار دیا, ایسا ہو گیا. تو بہت عجیب صورتحال تھی. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سردی میں ٹھٹھر رہے تھے خیموں میں. تو آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, حذیفہ جاؤ اور جا کر کے مشرکین کی خبر لے کے آؤ. جب آپ کو اطلاع مل گئی کہ اس طرح سے نعیم ابن مسعود نے یہ کام دکھا دیا تو آپ نے فرمایا جاؤ ذرا تحقیق کر کے آؤ. جب یہ جانے لگے تو فرماتے ہیں کہ میں سردی سے کپ کپا رہا تھا, خیمے میں کپ کپا رہا تھا. جب حضور نے مجھے فرمایا کہ جاؤ باہر جاؤ اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو کوئی کام نہ دکھانا, بس صرف خبر لے کے آنا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نکلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر, میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعا کی. تو فرماتے ہیں کہ میں جب چلنے لگا, کہاں تو یہ حال تھا کہ خیمے میں سردی سے میں کانپ رہا تھا, اور کبھی اب یہ ہو گیا کہ میں جب جا رہا ہوں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیٹر لگ گئے ہوں. ذرہ برابر کوئی سردی نہیں, بڑا پرسکون ماحول. تو فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو دیکھا میں نے اپنی کمان, تیر کمان سنبھالی ہوئی تھی. تو ابو سفیان جو مشرکین کا سردار تھا وہ اور
بہت سارے لوگ اس کے آگ جلائی ہوئی تھی تو آگ سیک رہے تھے، تو کہنے لگے کہ میں بھی بیچ میں جا کے گھس کے بیٹھ گیا، اندھیرا تھا میں بھی گھس کے بیٹھ گیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یار میں آپ کو نا ایک اہم خبر دینے لگا ہوں، تو ذرا تسلی کر لو کہ اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی باہر کا آدمی تو نہیں بیچ میں۔ تو کہنے لگے کہ بھئی اس کی کیا صورت ہے؟ کہنے لگے ہر آدمی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھ لے بھئی تو کون ہے، تسلی ہو جائے، تاکہ کوئی جاسوس ہماری خبر کو نہ سن لے۔ تو کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ بھئی ایک بیٹھے ہوئے تھے، ہر آدمی دوسرے سے کہتا ہاتھ پکڑ کے تو کون ہے، وہ کہتا ہے میں فلاں ہوں، تو کون ہے، وہ کہتا ہے میں فلاں ہوں۔ کہنے لگے کہ جب میرے پاس آیا یہ گھوم گھوم کے میرے بارے میں آنے لگا تو میں نے پہلے ہی اپنے سے پہلے والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیا تو کون ہے، قبل اس کے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑتا اور میرا راز کھل جاتا، میں گرفتار ہو جاتا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیا تو کون ہے۔ اس نے کہا لو میں فلاں قبیلہ حوازن کا فلاں آدمی ہوں، تو مجھے نہیں جاؤں گا، بس ٹھیک ہے چپ کر۔ تو کہنے لگے کہ جب انہوں نے تسلی کر لی تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی بنو قریظہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، اور فلاں قبیلے والے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور یہ سخت سردی کا زمانہ ہے اور آندھی چل پڑی ہے، تو لہٰذا ہم لڑ نہیں سکتے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ کہا یہ اعلان سننے کی دیر تھی، اندھوں کی طرح بھاگے، وہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، اور اب ان کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، جانور ان کے بھاگنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں ابو سفیان کو تیر مار دوں، اس کا کام تو کر دوں، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کام نہیں دکھانا، بس جاسوسی کر کے آ جانا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے، سخت اندھیرا تھا، جب مسکرائے تو آپ کے دانتوں کی روشنی ظاہر ہو گئی، دانت آپ کے چمک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم لیٹ جاؤ، میں آپ کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر لیٹ گیا، آپ نے اپنا کپڑا آدھا اپنے اوپر لے لیا، اب آدھا میرے اوپر دے دیا، اور میں سو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل پوری رات نفل پڑھتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا قم یا نوما، اے بہت سونے والے اٹھو۔ تو کہتے ہیں پھر میں اٹھا۔ تو اس طرح سے اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہیں تیر لگ گیا۔ جب انہیں تیر لگا تو اس تیر سے خون بہنے لگا، انہیں اندازہ ہوا کہ شاید اس خون کے بہنے سے میری شہادت واقع ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دعا کی، یا اللہ پاک ایک تو مجھے اتنی عمر عطا فرما، اگر تو یہ مشرکین کا آخری حملہ ہے، اس کے بعد مشرکین حملہ نہیں کریں گے تو یا اللہ پاک پھر مجھے بھلے شہادت دے دیں، اور اگر مشرکین اس کے بعد حضور پر اور حملہ کریں گے تو میں حضور کا سپاہی بن کر حضور کا دفاع کروں، مجھے اتنی زندگی عطا فرما۔ اور دوسرا، یا اللہ پاک مجھے بنو قریظہ جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا نہ کی اور حضور کے ساتھ معاہدہ توڑا، مجھے ان کا انجام دکھا۔ اس قبیلے کے بعد 1 مہینے کے بعد جب یہ لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے یہ بشارت دے دی آئندہ کبھی مشرک اب ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے، جب بھی حملہ کریں گے ہم ہی کریں گے، مشرک نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دے دی۔ اور ادھر صحابہ کرام مدینہ پہنچے، ہتھیار ابھی کھولے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں پہنچے اور حضور سے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا حکم۔ کہا کہ ہم نے تو ابھی نہیں اتارے۔ فرمایا کیا ارشاد ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا چلو بنو قریظہ۔ اسی طرح سے تھکے تھکائے مہینہ بھر کا اس سفر، اور یہ وہاں بنو قریظہ میں چلے گئے، وہاں جا کے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 12 دن 15 دن محاصرہ رہا۔ بالآخر بنو قریظہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ حضرت سعد جو تھے ان کے ساتھ یہودیوں کے پرانے تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا کہ سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا
وہ ہمیں منظور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو سعد تمہارا فیصلہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت سعد کو بلایا، یہودیوں کو بلایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے، ان کے جو جوان ہیں، جنگجو والے ہیں، لڑنے والے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، عورتیں بچے بوڑھے ان کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ آسمانوں پر ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی ہوا، 400 یہودیوں کی گردنیں مسجد نبوی کے سامنے ایک خندق کھود کر اس میں روزانہ 10 یہودیوں کی گردنیں اڑائی جاتی تھیں اور ان کو قتل کر کے وہاں ڈالا جاتا تھا۔ عورتیں اور بچے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے بعد خون چلا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا سعد کی موت پر عرش جو ہے وہ بھی کانپ گیا۔ اور آپ نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، پاؤں پورا نہیں لگا رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، یا رسول اللہ آج آپ پورا قدم نہیں لگا رہے۔ آپ نے فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ آج تک اتنے فرشتے آئے ہی نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد یعنی 12:15 انشاءاللہ تعالیٰ میری والی گھڑی پہ، سامنے والی گھڑی پہ، اس والی گھڑی پہ تو 12:10 پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس درود شریف ہوگی۔ میں نے جیسے مغرب میں کہا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی پہلی رات ہے، طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر کے 1 گھنٹہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے وضو کے لیے، پیشاب استنجے کے لیے، چائے کے لیے، کھانے کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، اسی مطلب سے آپ کے گھر میں کام کرنے والا مزدور آتا ہے نا، اس نے کام کیا، تھوڑی سی دیوار بنائی یا پلمبرنگ کا کام کیا، 2-4 گھنٹے کرنے کے بعد پھر وہ چائے منگواتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، چائے پیتا رہتا ہے 10 منٹ 15 منٹ وہ چائے پیتا ہے۔ جب وہ 10-15 منٹ چائے پیتا ہے تو چائے کی مزدوری آپ کاٹتے ہیں کہ بھئی اس نے 10-15 منٹ کام نہیں کیا لہذا اتنے ٹائم کے پیسے کاٹ لو، نہیں، بلکہ آپ پورے پیسے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو چائے پی ہے نا یہ تو فریش ہونے کے لیے اس نے کی ہے تاکہ پھر جان لگا کر کے اچھا کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو آپ کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، آرام کریں گے، اس کی مزدوری کاٹیں گے نہیں، یہ بھی آپ کا لیلۃ القدر کی عبادت میں شامل ہے۔ آپ تو یہ جو کر رہے ہیں یہ تازہ دم ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لمبا بیٹھنا ہے، تازہ دم ہونے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو ذہن میں یہ رکھیں اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور اسی جذبے کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ ہم اٹھیں گے، جائیں گے۔ تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنی ہوگی تو کمر سیدھی کر لیں، چائے کے 4 کپ پینے ہوں گے تو وہ پی لیں، کھانا کھا لیں، لیکن نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ ہم ہمت کے ساتھ جب مجلس درود شریف شروع ہوگی تو اس میں شامل ہوں گے اور آخر تک اعمال میں لگے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس رات کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ آج طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اے اللہ اس رات کی خیر و برکتیں نصیب فرما، انوارات نصیب فرما۔ اے اللہ اس رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک اس رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین، اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے، گھروں میں ہماری مستورات کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس رات کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس رات میں ہر طرح کی غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔